اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہمارے لیے سب سے بڑا فرض ہے اس کو سیکھنے کے لیے مالک نے ہمیں اپنے حضور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک زندگی کے آخری لمحات تک ہمیں ایسی نشستیں، ایسی صحبتیں، ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں نصیب فرمائے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید بھلائی کے دروازے کشادہ فرمائے۔ عقیدہ توحید کے متعلق ہماری جو وضاحتیں تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اب تقریر کے متعلق ہم نے بیان شروع کیا تھا اور درس شروع ہوا تھا تقریر کے متعلق۔ تو کل جو بتایا تھا اب اس کا اختصار آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اس پہ توجہ فرمائیں کہ یہ بتایا تھا کہ ہر بلائی ہر برائی جو ہے اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق، کیونکہ اللہ کا علم تو ہمیشہ سے ہے، تو اپنے علم ازلی کے مطابق اسے مقدر فرما دی، اسے لکھ دیا، یعنی جیسا ہونے والا تھا، جیسا اور جو کرنے والا تھا، جو کرنے والا تھا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے اس کے مطابق ہی لکھ دیا کہ ایسا ہوگا۔ مثلا زید نے نماز پڑھنی تھی، اس نے ایمان لانا تھا، تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ زید نے نماز پڑھنی ہے، اس نے ماں کا ادب کرنا ہے، اس نے باپ کا ادب کرنا ہے، اور عمر نے ماں کی بے ادبی کرنی ہے، رسول اللہ کی بے ادبی کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ نے وہ بھی لکھ دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کے لکھ دینے سے بندہ مجبور ہو گیا، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے جو بندے نے یہاں آ کر کرنا تھا اللہ نے پہلے جان کر اسے لکھ دیا۔ اسے یہ پکی اپنے ذہن میں رکھنے، کبھی بھی وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے، وگرنہ صدا کس بات کی؟ بندہ کرے، جب اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے تو پھر بندے کو صدا کس بات کی؟ مثلا میں نے مثال بھی دی تھی، ایک بندہ ایک چیز بناتا ہے، کچھ بناتا ہے، تو وہ حدائثات ایک کاغذ پہ لکھتا ہے کہ یہ چیز فلاں کام ہے، یہ موبائل ہے نا، یہ جس نے تباہ کر کے رکھ دیا، نسل کو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب سمجھو کہ میں اگر کہوں کہ 99% تو ہو سکتا ہے یہ مبالغہ نہ ہو، 99% جن کے عقیدے خراب ہوئے ہیں نا، جو بدکار ہوئے ہیں، بدبخت ہوئے ہیں، بے ایمان ہوئے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت سے بٹ گئے ہیں، اللہ کے بے ادب ہوئے ہیں، رسول اللہ کے بے ادب، اصحاب رسول کے بے ادب، بد اخلاق، بد کردار، بد تمیز، بے حیا، 99% گئے نا کہ موبائل کا ہاتھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مبالغہ نہیں ہے یہ موبائل۔ لیکن اس کے بنانے والے نے نا، آپ نے دیکھا پیپر ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا یہ بھی فنکشن، اس کا یہ بھی فنکشن، یہ بھی کر سکتا ہے، 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 اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ اس کا اندازہ ہے۔ ابھی اس نے کیا نہیں، اس نے اس کے اندر جو سسٹم اس نے رکھا ہے نا، جو بنایا ہے، اس نے اپنے اندازے سے بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے، نہ کرے، بندہ ہے نا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کا اندازہ ہے، ایک اللہ کا اندازہ ہے کہ اس نے جا کر یہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے اس پہ لازم کر دیا کہ تم نے کرنا ہے، نہیں، جیسے یہ ہے کہ اس نے بتایا یہ کرے گا، تو اللہ نے اپنے علم میں دیکھا، علم میں جان لیا کہ اس نے یہ کرنا ہے، اللہ نے وہ لکھ دیا۔ اس لیے اللہ کے لکھ جانے سے بندہ مجبور نہیں، جو بندے نے کرنا تھا اللہ نے پہلے لکھ کر بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں کرنے والا ہے، تو اسے کہتے ہیں تقدیر۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہا تھا تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولے اونچی آواز سے، پہلی تقدیر، اور دوسری تقدیر جو فرشتوں کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، فرشتوں کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی دعا سے بدلے گی، فلاں کے کام سے بدلے گی، جو میں نے آسان کر کے کہا تھا کیونکہ اس کا نام تھا تقدیر معلق محض، معلق، تو عوام پھر بھول جاتی ہے نا، اس لیے میں نے مبرم بھی چھوڑا، میں نے معلق محض بھی چھوڑا، یہ علماء جانتے ہیں، اور معلق کو وہ جانتے ہیں، تعلیق کو وہ جانتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے عوام کو یہ تو نہیں بتانا ہوتا کہ ہمارے پاس علم بڑا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے دل میں نور اتر جائے، دل میں علم آ جائے،
بندے کی زندگی بدل جائے، تو ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ عوام کو سمجھ آ جائے۔ علماء ہوں تو پھر معلق بھی بولیں گے، مبرم حقیقی بھی بولیں گے، لیکن جب عوام ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلی تقدیر کا نام تقدیر اٹل ہے، وہ اللہ کے علم میں وہ تقدیر ہے کہ وہ کبھی نہیں بدل سکتی، وہ کبھی نہیں، اس لیے کہتے ہیں نا یہ اٹل فیصلہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ بدلنے والا نہیں۔ اور دوسرا فیصلہ اللہ پاک کا جو بدلنے والا ہے، اس کا علم فرشتوں کو بھی ہے، اس کا علم فرشتوں کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بدلا جائے گا، تو اسے کہتے ہیں دوسری قسم کی تقدیر۔ اور تیسری قسم کی جو تقدیر ہے وہ اٹل کے مشابہ ہے، کس کے؟ اس سے بھی مبرم کہتے ہیں، لیکن مشابہ بمبرم کہتے ہیں، یعنی اٹل کے مشابہ ہے۔ مطلب کیا؟ فرشتوں کو اس کا علم نہیں، فرشتوں کو، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں ولی کامل کی دعا سے بدلے گی، فلاں کے اختیار سے، عرض کرنے سے یہ چیزیں، یوں کہو، یوں کہہ لو کہ اللہ پاک نے پہلی جو تقدیر ہے اس میں تو فرما دیا یہ بدلے گی نہیں، باقی جو دو تقدیریں ہیں نا اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے کوٹے رکھے ہیں، آپ نے نہیں سمجھے، اس سے رکھے ہیں کہ اس کو نوازنا ہے، اس کو نوازنا ہے، اس کو نوازنا ہے، اس کے ذریعے ہم نے شفا دینی ہے، اس کے ذریعے، وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کی گولی سے اس کو شفا ملنی ہے، اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے صوفی کے نگاہ سے دل کی کایا پلٹنی ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ اسے صوفی کی دعا سے اولاد ملنی ہے، صوفی کی دعا سے ایمان ملنا ہے، صوفی کی دعا سے برکتیں ملنی ہے، اور اسے فلاں جگہ جانے سے، ادھر دعا لینے سے اسے شفا ملنی ہے، اور یہ دم کرنے سے اسے شفا ملنی ہے، اللہ نے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ دو تقدیریں ہیں جو جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دم سے، اس دعا سے، اس سبب سے، اس ذریعے سے اس کی تقدیر بدلنی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ بعد والی دو ہیں، ایک پہلی جو بدلے گی نہیں، اور دو بدلیں گی جن میں فرشتوں کو پتہ ہے، ایک وہ ہے، اور دوسری وہ ہے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ بدلے گی۔ اس کی میں ایک مثال دوں تو آپ مزید آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مثلا فرشتوں کے صحیفے میں لکھا ہے کیا کہ ایک بندے کی عمر ہے 60 سال، کتنی؟ 60 سال، اور اللہ کے علم جو تقدیر اٹل ہے اس میں ہے 80 سال، اس میں کیا ہے؟ اب فرشتے تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہے ہی 60 سال ہے، لیکن اللہ کے علم میں کیا ہے؟ 80 سال۔ آپ پہ ایک ولی دعا کرتا ہے یا ایک کام، تو اللہ پاک اس 60 سال سے 80 سال کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ فرشتے دیکھتے ہیں یہ تو بدل گئی، کیونکہ فرشتوں کے صحیفے میں ہے کہ یہ بدلے گی، 60 سے 80 ہوگی، لیکن کسی کی دعا سے ہوگی۔ تو وہ 80 سال کیسے ہوئے؟ بدلی نہیں ہے حقیقت میں، حقیقت میں اٹل یہی تھی کہ 80 سال، لیکن فرشتوں کے صحیفے میں لکھا کہ 60 سے 80 ہوگی تو فلاں کی دعا سے ہوگی، یہ کوٹا رکھا ہے۔ تیسری قسم یہ سمجھو کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا، فرشتوں کو یہی پتا ہے کہ 60 سال ہی اس کی عمر ہے، لیکن اللہ کے علم میں کتنی ہے؟ 80 سال، تو فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ پھر جب اللہ کے بڑے محبوب جب عرض کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک ان کی عرض قبول کرتے ہوئے وہ جو 60 سال جس کا فرشتوں کو یہی تھا کہ 60 سال ہے، اللہ پاک 60 سال سے اس کو 20 سال اور عطا فرما دیتا ہے، 80 سال اوپر کر دیتا ہے۔ حقیقت میں نہ بدلی، اٹل نہیں بدلی، لیکن اس کے نیچے والی دونوں تقدیریں بدلی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور جو آج اس سے پھر جاتے ہیں تو یقیناً حضور نے فرمایا جو تقدیر کا منکر ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کیا فرمایا؟ جو تقدیر کا منکر ہے وہ کون ہے؟ مجوسی۔ کون ہے؟ فرمایا ہر امت کا مجوسی تھا، ہر امت کا مجوسی تھا، اور میری امت کے جو مجوس ہیں وہ قدریہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ ہر امت میں ایک مجوس تھا، اور میری امت میں جو مجوس ہے وہ تقدیر کا منکر ہے۔ وہ کون ہے؟ تو تقدیر کے منکر کو حضور نے کیا کہا؟ مجوس۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ بڑے سخت لفظ بولتے ہیں، ہم نے کہا تو قرآن و حدیث پڑھ تو صحیح نا۔ حضور کہتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کو پتہ بھی نہیں، اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے اللہ کو، اور بندہ فعل کو پیدا کرتا ہے، نعوذ باللہ بندہ فعل کا خالق ہو گیا ہے،
نعوذ باللہ اللہ کو بھی علم نہیں، تو جب بندہ کر لیتا ہے پھر اللہ، یہی تو تقدیر کا منکر ہے نا۔ تو جو تقدیر کو آپ ماننے والے ہو، آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ سے اللہ، اور اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق جو تم نے کرنا تھا اور جو ہونے والا تھا اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ یوں یوں ہوگا اور یوں یوں لوگ کریں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اب آگے چلتے ہیں۔ تو مبرم حقیقی میں تبدیلی، جو پہلی قسم ہے تقدیر اٹل، اس میں تبدیلی ممکن، تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں بھی اگر اللہ کے جو بڑے بڑے محبوب ہیں وہ اللہ سے عرض کر دینا تو اللہ پھر بھی نہیں ڈانٹتا۔ اللہ کہ یہ تو اٹل ہے، یہ بدن ہی نہیں۔ ہمارے یہاں پتہ ہے نا، جو چیز نہ ہونے والی ہو نا تو ہم کہتے ہیں یار چپ نہیں تو کرتا، تیرے نہیں پتہ فیصلہ پکا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ جو کہہ چھڑے اٹل لے، کہتے نہیں ہیں؟ جو بات کر چھڑی پکی، تو جو مرضی کرنا بدل نہیں، تو غصے میں نہیں آ جاتے؟ کہتے ہیں تجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہا یہ فیصلہ ایسا ہی ہے، یہ نہیں بدلا جا سکتا۔ تو جب رب کہے نہیں بدلا جا سکتا، لیکن جب رب کے اکابر محبوب، بڑے بڑے محبوب جب اس میں بھی کلام کرے نا تو اللہ پاک پھر بھی ان کی عزت دکھاتا ہے ان کی۔ میں یہ صرف بتا رہا ہوں، آج وہ 2 نمبر لوگ جو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نبی دم نہیں مار سکتے، نبیوں کی اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں، نبیوں کی اللہ کے یہاں کوئی وجاہت نہیں، نبیوں کی اللہ کے یہاں کوئی مقام ہی نہیں، نبی تو بول ہی نہیں سکتے، نبی کی تو سفارش قبول نہیں ہو سکتی، نبی تو نعوذ باللہ من ذالک ایک عام بندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی اللہ کے یہاں کیا حیثیت ہے؟ بدبختو یہاں جہاں تقدیر بدل ہی نہیں سکتی، وہاں جب وہ گفتگو کرتے ہیں پھر بھی اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تمہیں کس نے جرأت دی ہے میرے ہاں بولنے کی، جو میرا پکا فیصلہ یہ بدل نہیں سکتا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب قوم لوط کے بارے میں عذاب آنے لگا تھا اور وہ فیصلہ اٹل تھا تو آپ رب سے جھگڑ پڑے، یجادلنا فی قوم لوط۔ اللہ فرماتا ہے لوط کے بارے میں مجھ سے، ہم سے ابراہیم جھگڑ پڑا، اور ابراہیم تو ہے ہی بڑے رحم کرنے والے، یہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، ابراہیم جھگڑ پڑے۔ تو اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا ابراہیم کس نے جرأت دی ہے جھگڑا کرنے کی مجھ سے، میرا فیصلہ ہے یہ اٹل ہے، نہیں، فرمایا یا ابراہیم آری انہادا، اے ابراہیم پیارے ہو تم میرے پیارے ہو، تم میرے محبوب ہو، یہ فیصلہ اٹل ہے، اس لیے اس میں نہ پڑھو، اس لیے اس میں نہ پڑھو، توجہ اس سے ہٹا لو کیونکہ میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ دیکھو پیاروں سے کیسی گفتگو ہو رہی ہے، یہ میں نے کل بتایا تھا۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کوئی دم نہیں مار سکتا، یہی کا مطلب ہے نا، سفارش کا اس لیے منکر ہے نا کہ سفارش کوئی نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم جیتے ہی سفارش میں ہیں، ہم جیتے ہی سفارش میں ہیں، ہمیں اپنے عملوں پہ ناز نہیں، عمل ہم نے ضرور کرنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، لیکن واللہ ہمیں اپنے عملوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں ایک امید ہمیں ہے اور مرتے دم تک رہے گی انشاءاللہ، وہ امید ہمیں ہے، ہم نے کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے، ہمارے عمل پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں قبول ہوتے، لیکن کلمہ تو ہمارا قبول ہے نا، ہم نے ایمان تو ہم لائے ہیں نا، تو پھر یہ ہمارا ایمان ہے۔ عمل ہمارے پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن سید الانبیاء کی سفارش ضرور قبول ہوگی، ضرور بیڑے پار ہوں گے کہ حضور سے بڑا اللہ کے ہاں وجیہ کوئی نہیں، حضور سے بڑا اللہ کے ہاں کوئی عزیز نہیں ہے، سب سے بڑی عزت اللہ کے ہاں حضور کی ہے، سب سے بڑا مقام اللہ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، باقی جس کو بھی اللہ کی عزت ملی ہے آمینہ کے لال کے صدقے سے ملی ہے۔ حضرت توجہ فرمائیں، یہی میں بات سمجھا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اپنی بات کرو، تم دم نہیں مار سکتے، تیرا تو دم یہاں نکل رہا ہے، ادھر تیرا دے کیا حال ہونا ہے، لیکن جو رب کے ہو جاتے ہیں دم کیا، رب ان کی سنتا بھی ہے اور ان کے کہنے پہ کرم بھی فرماتا ہے۔ اب دیکھو، اب یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے باپ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، کیا سمعت کلاما فی السماء فقلت یا جبریل من ھذا۔ معراج شریف کی رات جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا تو آپ نے آواز سنی، سمعت، حضور کہتے ہیں کہ سمعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سنا کلام آسمان میں، یعنی آسمان میں کوئی کلام کر رہا تھا، اور یہ سمجھیں بعض لوگ کہیں گے حضور کو پتہ نہیں تھا تو وہ جبریل کو پوچھ رہے تھے، وہ چولے حضور جبریل کو اس لیے پوچھ رہے تھے اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلایا تھا تو حضور تو اللہ کی طرف متوجہ
متوجہ ہو گئے کہ کب وہ وقت آئے گا یار کا دیدار کروں گا. تو جب بندہ یار کے لیے جاتا ہے نا، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے. حضور تو اس میں ڈوب چکے تھے کہ کب وقت آئے تو مالک کا بے حجاب دیدار ہو. اس لیے نہ ادھر نظر تھی صحیح نہ ادھر نظر تھی. جبریل سے کہتے تھے جبریل یہ کون ہے یہ کون ہے، تو ادھر ہی توجہ تھی. اور جب خادم بتا رہے ہیں یہ فلاں ہیں تو پھر آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو جبریل کہہ رہے ہیں، جبریل سے پوچھا جا رہا ہے جبریل یہ کون آسمان میں کلام کر رہے ہیں، من ھذا یہ کون ہے. قال ھذا موسیٰ. کہا یا رسول اللہ یہ موسیٰ ہیں. یہ کون ہیں؟ موسیٰ ہیں. تو کہتے میں نے کہا اس سے کون باتیں کر رہا ہے، کون سرگوشی کر رہا ہے، کون؟ تو کہا ربہ تعالی. موسیٰ سے موسیٰ کا رب کلام فرما رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ کا رب جل جلالہ کلام اس نے فرمایا ہے، وہ فرما رہا ہے. تو حضور کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَىٰ رَبِّهِ. جبریل یہ اپنے رب کے پاس اونچی کلام کر رہی ہے، اپنے رب کی ہاں اونچی آواز سے بول رہے ہیں اور رب کے ہاں تیز کلام کر رہے ہیں. اب بتاؤ مجھے کوئی مرشد کامل کے آگے اونچی آواز سے بولے اس کا کیا ہوتا ہے. اور میں نے جو آج سورۃ حجر جو آج میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک بتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے نبی اے مومنو سن لو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوئی نا تمہارا کچھ نہیں رہنا. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اب نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اور جیسے آپس میں چلا چلا کر بولتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے نہ بولنا، میرے محبوب کا نام لے کے نہیں بولنا، میرے محبوب کے لقب لے کے بولنا ہے. نام لے کے بھی لیکن تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارا کیا ہوا سارا ضائع ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، کافر ہو جاؤ گے. اب مجھے بتاؤ رسول اللہ کے ہاں اونچی بولنے والے کا کچھ نہیں رہتا. ذرا میں آپ آہستہ سے پوچھوں آپ سے، آپ تو سارے محبت والے ہو پیار والے ہو، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سارے کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، سارے میری طرف متوجہ ہیں، میری طرف نہیں. یہ خود اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ اس طرح ادھر متوجہ ہو، یہ کرم ہے. اللہ فرماتا ہے نبی کی آواز، کس کی؟ صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہوئی نا تو کچھ نہیں رہے گا. اور جن کی آواز کا یہ مقام ہے ان کی ذات کا کیا مقام ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا آپ کو سمجھانا، ان چوڑوں نے جو اوپر کے بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں. کہا بدبخت ہو، ان کی آواز بھی ایسی بے مثل ایسی بے مثال ہے. ذات تو ذات ہے، صفات تو صفات ہیں، صرف آواز مصطفیٰ ہے. اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی تمہاری نہ نماز دیکھی جائے گی، نہ کبے نہ جبے، نہ تمہاری کوئی عبادت دیکھی جائے گی. ہم اسی دفعہ قلم پھیریں گے، نماز تو نماز ہے، تمہارا ایمان بھی کاٹ ڈالیں گے، کافروں کی سب پہ کھڑا کر دیں گے. تو جب نبی کی آواز سے یہ حال ہو جاتا ہے اونچی آواز، تو اللہ کی آواز جو اللہ کی شایان شان ہے اس سے کسی کی آواز اونچی سے وہ بچ سکتا ہے؟ بتاؤ بچ سکتا ہے؟ لیکن کسی کی ہو تو وہ نہیں بچ سکتا. اور جب یار کی ہو تو رب ان کے ناز اٹھاتا ہے، پھر رب بتاتا ہے اور ہر کوئی عبد نہ سمجھا کرو، کچھ عبد میرے محبوب بھی ہوتے ہیں، کچھ عبد میرے پیارے بھی ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مرشد کی بارگاہ میں جو بہت قریبی ہوتا ہے اگر وہ اونچی بھی بول رہے نا تو مرشد اس کے ناز و نخرے بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پیارا ہے. تو اب اللہ کی آواز سے اونچی آواز کس کی تھی؟ موسیٰ کلیم اللہ کی. تو فتویٰ کیا آئے گا؟ نبی کی آواز سے اونچی ہو تو کفر ہو جائے، اور خدا کی آواز سے آواز اونچی ہو تو مسئلہ نہ ہو. تو سمجھ آئی؟ دم نہیں مار سکتے، تیرا دم نکل جائے گا. جو رب کے ہوتے ہیں رب تو ان کی آوازیں اونچی سن کر بھی ان کے مزاج کو جانتا ہے، اور پھر بھی رب نے پیار فرماتا ہے. کوئی جھڑک بھی نہیں فرماتا، کوئی دھمکی بھی نہیں دیتا، نہ کوئی ایسا کلمہ فرماتا ان کے متعلق، بلکہ بتاتا ہے جو ہمارے یار ہوتے ہیں ہم ان کی ایسے باتیں سنتے بھی ہیں اور ان کی عزتیں زمانے والوں کو دکھاتے بھی ہیں. اب دیکھو یہ حدیث ہے نا، کوئی میں نے قصہ اور کہانی تو نہیں سنائی. تو پھر کیا ہوا؟ جبریل امین کو حضور نے کہا کہ اپنے رب کی ہاں رب کی آواز سے رب پر
ان کی رب پر اونچی وہاں سے بول رہی ہیں، اور رب کے یہاں 30 کلام کر رہے ہیں، تو کلام کس سے ہو رہا تھا؟ رب سے کلام ہو رہا تھا، اور اونچی کلام کر رہی ہیں۔ تو حضور نے جب یہ کہا، پتہ ہے جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ عز وجل قد عرف له جدته، قد عرف له حدته، قد عرف له حد، میرے آقا اللہ جانتا ہے، میرے آقا بے شک اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی ہے۔ یاروں کے مزاج کا بھی خیال کیا جاتا ہے، باقی کوئی بولے تو تھپڑ لگایا جاتا ہے، اسے اڑا دیا جاتا ہے، اسے برباد کر دیا جاتا ہے۔ جب یار بولیں اور بولے بھی اونچے، لیکن جو محب ہے وہ ان کے مزاج کی تیزی کا بھی لحاظ فرماتا ہے، ان کے کہتے ہیں دم نہیں مار سکتے۔ ہم نے کہا رب نے موسیٰ کے مزاج کا لحاظ کرتا ہے، جو موسیٰ کے مزاج کا لحاظ کرتا ہے تو جن کے صدقے موسیٰ کو یہ دولت ملی ہے ان کا رب کتنا لحاظ فرماتا ہے اور کتنا فرمائے گا، آپ سمجھے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، یہ اس کا میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں، حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، کنز العمال میں کتاب الفضائل میں فضائل السائر الانبیاء وہاں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ حدیث پاک فتح الباری میں جو شارح بخاری ہیں حافظ ابن عسقلانی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اس کو فتح الباری میں کتاب و مناقب الانصار میں نقل فرمایا، باب المعراج، اور یہ سارے یہ حدیث پاک ان کتب میں موجود بھی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کے ہاں اونچی بول سکتے ہیں، لیکن کون؟ جو اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ ان کے مزاج کو دیکھتا ہے اور ان کا لحاظ فرماتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کہتے ہیں دم نہیں مار سکتے، ہم کیا وہ دم کیوں نہیں مار سکتے؟ وہ تو اونچی بھی بولے تو مالک ان کے مزاج کا لحاظ کرتا ہے، پھر بھی کرم فرماتا ہے اور بتاتا ہے، عام بندہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ اب دیکھو اگلی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ قرآن پاک کی آیت، اور اس کے بعد حدیث پاک، اس کو میں اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں، اور یہ آپ نے بارہا سنا ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ اللہ اکبر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت اپنے دل میں نقش کر لیں، اور یہ ایسی آیت ہے بندہ جب بھی پڑھے نا اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ جب بھی پڑھے سنی، کون سنی؟ وہ بھی حنفی بریلوی، اعلیٰ حضرت کی فکر پہ چلنے والا، اعلیٰ حضرت کے گردن جھکانے والا، اسی کے لیے انعام ہے، اسی کے لیے پکی بات کر رہا ہوں۔ جو اعلیٰ حضرت سے پھرا ہے وہ پھر گیا ہے، جو اعلیٰ حضرت سے لگا ہے بارگاہ مصطفی میں پہنچ گیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ضرور تاکید کے ساتھ، ویسے بھی اللہ فرما دے تو بات تو پکی ہے، لیکن اللہ نے تاکید لگائی، اور تاکید لگا کر کیا ہوتا ہے؟ قسم اٹھائی جاتی ہے تو بات میں زور ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ زور ہوتا ہے۔ اور تاکید جب ہوتی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا ضرور میں کام کروں گا، اس کا مطلب ہے اس کام میں زور ہے، اس کام میں زور ہے اور یہ کرے گا۔ یہ تو اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ، ضرور محبوب، یعطیکا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ اتنے کو نہیں دیکھے گا، محبوب تیرے چہرے کو دیکھے گا۔ یعنی کوئی فکسنگ نہیں ہوگی، محبوب ہم نے عدد توڑ ڈالے ہیں، عدد ختم کر ڈالے ہیں، ہم نے تیری رضا پہ رکھا ہے، ہم نے، کیونکہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں تجھے 1 لاکھ دوں گا، 2 لاکھ دوں گا، تو اس میں فکسنگ ہے، اس میں عدد متعین ہو گیا ہے۔ اب اس میں بندے کی رضا نہیں، بلکہ اس کو اس ٹائم تک اتنے ہی دیے جائیں گے، ایک وقت مقررہ تک اتنی تعداد میں دیے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ 1 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، عرب ہیں، خرب ہیں، گندے ہیں، اچھے ہیں، مندے ہیں، کالے ہیں، چٹے ہیں، کیسے ہیں، نہیں۔ مالک نے کہا محبوب نہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، امتی تمہارے ہیں،
ماننے والے ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، نفس غالب ہوا ہے، خواہش نے عملے کیے ہیں، ان کے جال میں پھنسے ہیں، لیکن پھر بھی کلمہ تو تیرا میرا پڑا ہے نا، محبوب تیرے امتی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہ محبوب ہم یہ کہیں کہ 1,00,000 کی تو عرض کرے تو ہم 1,00,000 کو بخشیں گے، 2 کی کرے گا تو 2 کو نہیں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم اتنا آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے کہ محبوب عدد متعین نہیں، فَتَرْضَى، اتنا دیں گے کہ ہم تجھے دیکھیں گے کہ تو راضی ہوا ہے کہ نہیں، فَتَرْضَى، تیری رضا پہ چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن حضور پکڑ کے ڈالیں گے، پکڑ کے ڈالتے جائیں گے، اور اب یہ نہیں دیکھے گا یہ چٹا جا رہا ہے، یہ کالا جا رہا ہے، یہ گندا جا رہا ہے، یہ مندہ جا رہا ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، کمیاں ہو گئی ہیں، یہ گناہگار جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، رب نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ رب نے وعدہ یہ فرمایا تھا، محبوب ہم تجھے دیکھیں گے، ہم مال کو نہیں دیکھیں گے، ہم تعداد کی طرف نہیں جائیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے مال اعلیٰ ہے، مال ادنا ہے، مال پکیزہ ہے، مال تھوڑا گندا ہے، نہیں، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم تجھے دیکھیں گے۔ تو حضور ڈالتے جائیں گے۔ فرمایا حدیث پاک میں موجود ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں، اِذَا الْأَرْضَ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي إِلَى النَّارِ، کہا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے۔ تو جب بات ایسی ہے تو اِذَا الْأَرْضَ، تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے ایک بھی جہنم میں رہ جائیں تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، میں ڈالتا جاؤں گا جب تک ایک امتی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو جب حضور سب کو ڈال دیں گے تو حضور کا چہرہ چمکے گا، تو رب فرمائے گا محبوب میرا وعدہ پورا ہو گیا، اس لیے میں نے تعداد نہیں کہی تھی، میں نے یار کے مکھر کی رضا کہی تھی۔ اب سمجھ آئی ہے؟ لیکن اس میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہ سارے جو ہے نا ایسے بخشے جائیں گے تو آپ سے جری ہو جائیں، نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ کس نے جانا ہے بغیر حساب کے، کس نے ایسے جانا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ حضور کی کتنی عزت ہے، یہ کہتے دم نہیں مار سکتے، رب فرماتا محبوب آپ پہ چھوڑیں گے، آپ ڈالتے جاؤ گے، ہم سودا نہیں دیکھیں گے، ہم آپ کے مکھڑے کو دیکھیں گے، کیونکہ فترضا کی بات ہے کہ آپ راضی ہوں گے۔ تو جب سب داخل کر دیں گے حضور مسکرائیں گے، رب فرمائے گا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ میرا آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور یہ جو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی ہے، اور یہ حدیث پاک کہاں موجود ہے، یہ تفسیر کبیر سورۃ الضحیٰ کی شرح میں، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو وہاں نقل فرمایا ہے۔ اب آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہم تقدیر کی بات کر رہے ہیں۔ کس کی؟ یہ ہمارا اب پہلے عقیدہ توحید تھا، اب عقیدہ تقدیر کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلی تقدیر بدلتی نہیں، پھر بھی یاروں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں، یہ شانیں تو بہت رفیع ہیں نا، جن کا بھی ذکر کیا ہے، یہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں نا، بڑی اونچی ہستیاں ہیں نا، ان کی سبحان اللہ جن پر تو رفعت عزت وجاہت ختم ہے، یعنی کہ ان پہ تو حضور پہ تو عزت ہی ختم ہے نا، حضور پہ تو رفعت ہی ختم ہے نا، اور حضور پہ وجاہت ختم ہے۔ حضور سے بڑا وجیح کون ہے؟ یہ تو ہستیاں بڑی اونچی ہیں نا، لیکن حضور کے صدقے دیکھو حضور کے صدقے کتنا کرم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ سے کر لو، کیا کر لو؟ بچ جاؤ ان لوگوں سے۔ یہ ہم بیان کرتے ہیں عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے۔ کہ ایسے کبھی بیان سنا نہ جا کر، جو تھوڑا سا بھی گرا ہوگا نا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی قائم ہو جائے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے کتنے کرم فرمائے ہیں۔ آخری حدیث بات کوٹ کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت فرمانا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے صدقے کتنے کرم ہیں۔ یہ بیٹھے ہو تو حضور کے صدقے بیٹھے ہو، یہ جو سن رہے ہو حضور کے صدقے سن رہے ہو، یہ جو رحمتیں برس رہی ہیں نا، یہ بھی حضور کے صدقے برس رہی ہیں۔ جو رب کے ہاں تمہاری حاضری لگ رہی ہے نا، بیٹھے زمین پہ ہو، فرشتوں میں تمہارا نام لے لے کے حاضری لگ رہی ہے، تمہیں کیا لگا ہوا ہے؟ آمینہ کے لال کے صدقے ہمارے سے گندوں کا بھی ذکر رب فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، اور نام لے لے کے ذکر فرماتا ہے۔ اب ذرا غور تو کرو، اب یہ حدیث پاک کیا ہے؟ بچہ ہے اور کچا ہے، بچہ ہے
کچا بچہ سمجھتے ہیں نا، پورا بچہ نہیں بنا. اور کچے بچے کا بھی نام رکھنا چاہیے، کچے بچے کا بھی نام رکھنا چاہیے. جو حمل سے گر جاتا ہے وہ کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا، اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑا کرے گا. اپنے ماں باپ کی، کچا بچہ میں بتا رہا ہوں، ابھی پھر سن لینا، کچا بچہ، لیکن ہے کون؟ امت مصطفیٰ میں، یعنی حضور کی غلاموں کا بچہ، بدمذہبوں کا نہیں، والے کا بچہ. ایک پیار کرنے والی ہے، اس کا بچہ کچا حمل سے گر جاتا ہے. روز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے متعلق ایسا جھگڑا کرے گا جیسا قرض کسی قرض اور قرض دار سے جھگڑا کرتا ہے. یہاں تک کہ جھگڑا کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جس نے قرض لینا ہو تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تیرے بوئے تو نہیں اٹھنا، تیرے ایسا ہے کہ نہیں، کہتا تو جو آج لے کے ہی جانا ہے، آج تیرے بوئے تو نہیں اٹھنا، میں قرض لے کے ہی جانا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کچا بچہ ایسے رب کے ہاں جھگڑا کرے گا، ایسا کچا بچہ. تم نبی کی بات کرتے ہو، نبی تو ہم نہیں مان سکتے، اور ظالموں تم نے پڑھا کیا ہے؟ نبی تو نبی ہیں، نبی کے صدقے، نبی کا ایک امتی اور ایک امتی کی ایک کچا بچہ ہے، اور وہ کچا بچہ بھی والدین جہنم میں ہوں گے، اور وہ اللہ سے ایسا جھگڑا کرے گا. قربان جائیں آمینہ کے لال پہ، جو قیامت کو ہونے والا تھا حضور کو اللہ نے پہلے علم دیا، حضور نے علم سے ہمیں بتا دیا کہ قیامت کو یہ بھی ہونے والا ہے. کچا بچہ ایسا جھگڑے گا جیسے قرض چاہنے والا قرض دار سے جھگڑتا ہے. یعنی کہتا ہے مالک آج لے کے جاؤں گا، آج اپنے ابا جان کو، اماں جان کو جہنم سے لے کے جاؤں گا. وہ اماں جان بھی کتنی خوش قسمت ہوگی جو مومنہ ہوگی، کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. لیکن کچا بچہ کیا خوش، اللہ کے جو فعل ہیں اللہ کی اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے، آپ کو پتہ نہیں دولتیں کتنی ہوتی ہیں. اب یہ کچا بچہ ہی ہے نا تو ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اب وہ جھگڑا کرے گا. اب حدیث سنو، اور حدیث کے راوی بھی شیر خدا ہیں، حدیث کے راوی بھی، اور آگے آپ کا ذکر آنے والا ہے کیونکہ اسی ماہ میں تو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور 21 رمضان مبارک کو آپ نے پردہ فرمایا ہے. آپ کی شہادت تو پہلے شہادت 21 رمضان کو ہوئی، اس سے پہلے آپ زخمی ہوئے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السقط لیراقم ربہ اذا ادخل ابویہ النار، اذا ادخل ابویہ النار، یعنی ادخل ابویہ النار فیقال ایہا السقط المراقم ربہ ادخل ابویک الجنہ فیجرہما. اب وہ کیا ہوگا؟ حتی یدخلہما الجنہ. قال ابو علی، وہ کہتے ہیں یراقم ربہ سے مطلب یغاضب. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے، سنن ابن ماجہ. ابواب ہے اس کا، ما جاءنی فی الجنائز، باب ما جاء فی من اصیبہ، آگے پھر یہ سارا ہے. یعنی ابن ماجہ میں یہ حدیث بات موجود ہے. کیا وہ کچا بچہ المراء، اللہ پاک پتہ جب وہ جھگڑا کرے گا نا، حضور فرماتے ہیں کیسے؟ جیسے قرض دار سے جھگڑا کرتا ہے. تو اللہ پاک پتہ کیا فرمائے گا؟ قربان جائیں آمینہ کے لال پہ. دیکھو کہتے ہیں حضور کو علم ہی نہیں، تو آپ ان لوگوں کے پیچھے جاؤ گے جو کہتے ہیں انہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، انہیں تو اپنا نہیں پتا. اور بدبختو حضور تو قیامت کے دن جو ہونے والا تھا ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ پہلے دیکھ رہے تھے، اور کوئی بعید نہیں، اللہ نے پہلے دکھایا بھی ہے. اللہ قادر ہے، علم بھی ہے اور اللہ نے دکھایا بھی ہے. اس میں میں آپ کو کئی حدیث سے بات بتا سکتا ہوں کہ حضور نے دیکھ کر بتایا، دیکھ کر یعنی وہ ہونا بعد میں تھا، اللہ نے اسے پہلے ظاہر کر دیا. وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس نے دکھایا. تو حضور فرماتے ہیں اللہ پاک پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ پاک فرمائے ایھا السقط المراقم ربہ، اے کچے بچے اور اپنے رب سے ناراض ہونے والے، اپنے رب سے ناراض ہونے والے، یہ معنی لیا جائے گا. یغاضب، یہ تو نہیں کہیں گے اپنے رب سے غصہ کرنے والے، اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے سے مراد
کہ وہ ناراض ہو رہا ہے کہ میرے والدین جہنم میں ہیں، تو مالک کرم فرما، ہے تو میں بھی حضور کی امت میں سے ہوں، ماں باپ جو امتی ہیں، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یہ کوئی کافر کا بچہ تو نہیں نا، یہ تو مومنہ کا بچہ ہے اور غلام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کے غلام ہی ہے نا، کمی کوتاہی ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی وہ غلام نہیں ہوتے، کمپلیٹ غلام بھی ہوتا ہے، انکمپلیٹ بھی غلام ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں نا باپ کے 2 بچے ہوں، ایک فرما بردار ہو ایک نافرمان ہو، اس کا مطلب وہ باپ کا بچہ ہی نہیں، بچہ تو ہے لیکن فرما بردار نہیں، وہ بھی بچہ ہے وہ فرما بردار ہے۔ ایسے امتی 2 قسم کی ہوتی ہیں، فرما بردار بھی ہوتی ہیں، نافرمان بھی ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ غلام ہی نہیں ہیں، غلام ہیں، اس میں کمیاں ہوتی ہیں، کچھ میں کمی نہیں ہوتی، تو وہ ان کمی کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، لیکن ہے تو غلام، ہے تو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اے کچے بچے اور مجھ سے ناراض ہونے والے اور مجھ سے ایسی باتیں کرنے والے اپنے والدین کے متعلق، کیونکہ اللہ نے ان کو جہنم میں داخل فرما دیا تھا، اللہ کے حکم سے وہ جہنم میں چلے گئے تھے، تو اللہ پاک فرمائے گا اے کچے بچے جا، کیا فرمائے گا، اے کچے بچے جاؤ، تو بکرنا کیا ہے، اے کچے بچے اللہ اکبر کبیرہ، جاؤ اور اپنے ماں باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ کچا بچہ جہنم میں جائے گا، کدھر، اور جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ یہ جو دوسرے لوگ نا کتنی دوری سے ہی بندہ گھبرانا شروع ہو جائے گا، بندہ ادھر آگ لگی ہو نا تو آپ کو ادھر پتہ چلتا ہے اس کے سیک کا، تو ابھی جہنم کتنی گرم ہے، لیکن کچا بچہ، ولیوں کی بات نہیں کر رہا میں، متقیوں کی بات نہیں کر رہا میں، غلام مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا جو کمپلیٹ ہے، یہ تو کچا بچہ ہے جس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، جس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن ماں مسلمان تھی نا، اس لیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو حضور کے امتی ہیں اگر وہ ماں مسلمان ہے، بچہ کچا بھی ہو اسے بھی مومن شمار کیا جاتا ہے، اسے بھی مومن شمار کیا جاتا ہے۔ کچا بچہ جہنم میں ہاتھ ڈالے، سمجھو تو جہنم کچھ کہہ سکتی، تو نبی ولی کی بات کرتے ہو، الظالموں نبی ولی، نبی تو بڑی اونچی ہیں، جو عاشق رسول ہے نا، حدیث پڑھو مفہوم پڑھو، عاشق رسول ہے نا، وہ اس راہ سے گزرنے لگیں گے نا تو جہنم کہے گی وہ جلدی کرو، کیا کہے گی، جلدی کرو، تمہارے عشق کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، میری آگ جلدی سے چلے جاؤ وگرنہ میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی۔ ابھی عاشق کتنی دور ہوتا ہے تو جہنم کو پسینہ آ جاتا ہے، جہنم کو، یہ کس وجہ سے ہے، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور کچا بچے کو کچھ نہیں ہوتا تو تم ان کی باتیں کر دو جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، انہیں آگ جلائے گی، یہاں تو کچے بچے کو کچھ نہیں ہو رہا اور وہ ڈال کے ہاتھ اپنے والدین کو پکڑے گا، کن کو، آپ کبھی پڑھو گہرائی کتنی ہے جہنم کی، لیکن یہ بچے کو یہ اختیار ملا ہے، جب بچے کچے کی یہ شان ہے جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، فرمایا وہ بچہ کیا کرے، یجرہما، یجرہما، حضور فرماتے ہیں کچا بچہ والدین کو گھسیٹے گا، والدین کو اور گھسیٹے گا، اور گھسیٹتا گھسیٹتا کہاں لے کر جائے گا، حَتَّى يَدْخُلَهُمَ الْجَنَّةَ، انہیں گھسیٹے گا، جہنم سے نکالے گا، گھسیٹے گا اور کھینچتے کھینچتے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب آپ دیکھو ہمارا ایک بھی ہے جو میں نے واقعہ اور قصہ سنایا، کیا سنایا آپ کو، قرآن اور حدیث، یہ نہیں کہ وہ جو لقب بے لفظ بولتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم نے کہا یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے، اللہ فرماتا ہے 2 اصول نہیں 3 اصول، دو تو اصلی ہیں، اس کے نیچے بھی اصول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اولی الامر کا حکم مانو، یعنی علماء حق کا حکم مانو، علماء حق کا حکم مانو۔ تو یہ نہیں کیا لے اس کے 2 اصول، سنیوں کے 4 اصول، سنیوں کے 4 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ایک علماء حق کو فالو کرنا، اور حضور نے فرمایا میری یہ امت کو اللہ نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے، یہ جس بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ صحیح ہے، یہ گمراہی، تو یہ چوتھا اصول ہے کہ کسی چیز پہ یہ امت مصطفیٰ اکٹھی ہو جائے اللہ پاک بھی کہتا ہے یہ اچھی ہے، یہ کیا ہے،
اگر یہ کٹھی ہو کے کہہ دے نا یہ ولی ہے، اللہ پاک مدہ ولی ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ اگر کٹھی ہو کے کہہ دے نا کہ یہ جنتی ہے تو اللہ پاک بھی کہتا ہے یہ جنتی ہے۔ اور خوش ہوا کرو اپنے مقدر پہ کہ تم گواہی دے دو نا، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حضور فرماتے ہیں میری امت اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا گواہ بنا لیا ہے، زمین پہ گواہ بنا لیا ہے۔ اگر تم اکٹھے ہو کے کہہ دیتے ہو نا یہ جنتی ہے تو اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے، اگر تم اکٹھے ہو کے کہہ دیتے ہو نا یہ جہنمی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یعنی تم اس کی برائی بیان کرتے ہو تو اللہ اس پہ جہنم واجب کر دیتا ہے، اور اگر تم اس کی اچھائی بیان کرتے ہو تو اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے۔ اور بتاؤ تمہارا کیا مقام ہے؟ تم رسول اللہ کے غلام ہو اور تم اگر اس کی برائی بیان کرو مرنے والے کی اللہ پاک جہنم واجب کر دیتا ہے، اور اگر تم اس کی اچھائی بیان کرو اللہ پاک جنت واجب کر دیتا ہے۔ بتا کیا رہا ہے؟ تمہیں نہیں، تمہیں تمہارے محبوب، تمہارے آقا اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں، ان کے صدقے تمہیں یہ شرف دیا ہے کہ تم جس کی گواہی دے دو جیسے بھی دے دو ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے، آمنہ کے لال کو دیکھتے ہوئے تمہاری گواہی اس کے حق میں قبول فرما رہے گی۔ تو آپ سمجھے کہ عزتیں کتنی ہیں؟ تم نبیوں کی عزت کی بات کرتے ہو، یا تو کچے بچے ہیں، یہاں تو امت ہے جب اکٹھی ہو کر کچھ کہہ دیتی ہے جو یہ کہتی ہے رب فرماتا ہمارے ہاں بھی وہی ہو گیا۔ تو ہمارے اصول کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے؟ کتاب اللہ، حدیث مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا وہی حکم، اللہ کے رسول کا حکم، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ اور اجماع امت جس بات پہ اکٹھی ہو جائے وہ سمجھو کہ جو وہ کہتے ہیں وہ رب کا کہنا ہے، یہ اس امت کو شرف ہے، اس امت کو۔ اور چوتھا قیاس شرعی کہ ظاہری کوئی حکم نظر نہیں آ رہا اور وہ اس قرآن کے اصول کے تحت غور و فکر کر کے اس کے اندر سے جو موجود ہیں اس حکم کو ظاہر کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قیاس شرعی۔ تو اہل سنت اور سنیے کہ یہ 4 اصول ہیں، انہی 4 اصول کے اندر وہ مسائل بیان کرتے ہیں، اور انہی 4 اصول کے اندر بندے کے لیے سرور ہے، اور اسی کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے آج کی ہماری گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔